السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ناظرین۔ آج پیر کی صبح آپ سب کو صبح خیر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بہت کچھ ہوا ہے، بتائیں گے اسی ویلاگ میں۔ سب سے پہلے بات کریں گے یمن نے 13واں جدید امریکی ڈرون کو مار گرایا۔ مزاحمت کا اسرائیلی فوجی قافلے پر گاری وار جاری۔ فلسطینی اتھارٹی کی ریڈ، صحافی کو قتل کیا۔ BBC کی 2 نمبری پھر پکڑ گئی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اور اب بھی آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے اس وقت مغرب کی حمایت یافتہ اسرائیلی فورسز جس طریقے سے انہوں نے قتل و غارت کی ہے، اس کی تاریخ نہیں ملتی، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ فلسطینیوں کا جینوسائیڈ کیا گیا ہے۔ یہ لفظ بہت برا لگتا ہے یوٹیوب مہاراج کو بولتے ہوئے کہ میں جینوسائیڈ کا لفظ فلسطینیوں کے لیے استعمال کرتا ہوں، اسی لیے میرے چینل جو ہیں ان کو ڈاؤن کیا جاتا ہے یا اڑا دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم ہمت نہیں آ رہے ہیں، اور آپ نے بھی ہمت نہیں ہارنی ہے۔ حوصلہ اسی طرح رکھنا ہے جس طرح غزہ کے بہادر مسلمانوں نے رکھا ہوا ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں۔ 45,500 شہادتیں ہو چکی ہیں، 1 لاکھ سے زائد لوگ زخمی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو کارروائیاں ہیں تل ایبب حکومت اور اس کے مغربی حمایت یافتوں کے خلاف ابھی بھی جاری ہیں۔ آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ القسام بریگیڈ نے جبالیہ کیمپ کے مشرق میں ابو صافیہ علاقے میں اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ ہلکے ہتھیاروں اور دستی بموں کے ساتھ شدید جھڑپیں کی ہیں۔ شمالی غزہ کی پٹی جبالیہ البلد کے مشرق میں سلطان اسٹوڈیو کے قریب ایک اسرائیلی فوجی کو نشانہ بنایا گیا جس کی ڈیتھ ہو گئی۔ طول کرم مقبوضہ مغربی کنارے میں کئی اطراف سے اسرائیلی افواج کے ساتھ شدید جھڑپوں میں ملوث ہونے اور پیشگی نصب کیے گئے دھماکہ خیز آلات کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اسی طرح رفح شہر کے جنوب مغرب میں عطا مسجد کے قریب اسرائیلی فوجیوں اور فوجی گاڑیوں کے ایک اجتماع کو مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا گیا اور علاقے میں جاسوسی کے مشن پر موجود ایک ریکی طیارہ قبضے میں لے لیا گیا۔ طول کرم کے مشرق میں قصبے کفر البلد مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک اسرائیلی فوجی گاڑی پر پہلے سے نصب ایک انتہائی دھماکہ خیز آلہ سے اس کو اڑا دیا گیا، جس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں نور شمس کیمپ کے المنشا محلے میں اسرائیلی افواج پر گھات لگا کر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں وہاں تعینات اسرائیلی ریجمنٹ کے کمانڈر کو شدید چوٹیں آئیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 افیسر کو، ایک میں کمانڈر ایک میجر جو ہے، بشمول 5 فوجی اہلکار، یعنی کل تقریباً 7 افراد جو ہیں ان کی ہلاکت ہوئی ہے اسرائیلی فوجیوں کی۔ اور اس وقت بھی عدد و شمار جو ہمارے پاس آئیں گے وہ زیادہ ہی مجھے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن کمال کی جرت ہے، بہادری ہے، استقامت ہے اور صبر کا مظاہرہ کر کے اپنی کارروائیاں اس وقت وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یمن کی طرف آتے ہیں۔ یمن کے آپ کو پتا ہے کہ یمن جو ہے اس پر بھی حملہ کیا گیا، اس نے بھی حملے کیے گئے۔ اب 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں بلکہ 10 نہیں بلکہ ابھی 13واں حملہ کیا گیا یمن کی جانب سے۔ یہ 13واں حملہ ہے۔ یمن کے صوبہ البیزا کی فضائی حدود میں ایک امریکی ڈرون MQ-9 جو سب سے مہنگا ترین جدید قسم کا ڈرون ہوتا ہے، جس کے حوالے سے میں پہلے بھی ذکر بارہا اپنے ویلاگ میں کر چکا ہوں، یہ جو ہے اس کو اپنے مقامی سطح پر تیار کردہ زمین سے فضا پر مار کرنے والے میزائل کے ذریعے MQ-9 جدید ٹیکنالوجی سے لیس اس ڈرون کو مار گرایا ہے، اور یہ اب تک 13واں ڈرون ہے۔ اسی طرح یمن نے سورائے نیگیو کے علاقے میں اسرائیلی نیویتیم ایئر بیس کو فلسطین 2 قسم کے ہائپر سونک بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ اسی طرح جو یمن کی گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے اپنے ہدف کو جو ہے ہم نے اس میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی علاقے جنین کے پناہ گزین کیمپ میں فلسطین اتھارٹی PA کی فورسز کے چھاپے کے دوران ایک خاتون فلسطینی صحافی کو گولی لگنے سے جو ہے اس کی جان چلی گئی، شہید ہو گئی ہے۔ شجاع الشجاع کے خاندان نے بتایا کہ ان کی بیٹی گھر کے قریب موجود PA فورسز کے فوجی نقطہ نظر سے براہ راست گولی لگنے کے بعد جان بحق ہوئی۔ یہ جو فلسطین اتھارٹی نا، یہ تمام تر آپ دیکھو نا، محمود عباس ہو گیا، یہ سارے جو ٹیم ہے اس کی، یہ سارے اسرائیل نواز ہیں اور یہ اسرائیل کے ہی پے رول پر چلتے ہیں، اور یہ مزاحمت کے بالکل خلاف ہیں۔ مزاحمت کے حوالے سے کارروائیاں بھی کرتے ہیں، چھاپہ مار کارروائیاں بھی کرتے ہیں۔
تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلسطین کے اندر اب پرابلم یہ کہ میں جب گنتا ہوں ایک طرف غداروں کو، اس میں مسلمان ممالک بھی آ جاتے ہیں، میں لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں شاید آپ لوگوں کو برا لگے لیکن یہ حقیقت ہے، پھر غداروں کو میں اندر دیکھتا ہوں تو فلسطین کے اندر یہ فلسطین اتھارٹی جو ہے یہ بھی غداروں سے لیس ہے۔ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، وہ کوئی گانا ہے بالی ووڈ کا، تو مسئلہ یہی ہے، اپنے ہی غدار نکلے تو پرایوں سے کیا گلا کیا شکوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ ایک کریانہ کی دکان پر جا رہی تھی، پی اے کے نام نہاد سیکورٹی فورسز کے ترجمان کرنل انور رجب نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ فائرنگ کے وقت ان کی فورسز اس علاقے میں موجود نہیں تھی۔ فلسطینی صحافیوں کی تنظیم نے شجاع السجا کی موت کی تحقیقات کا مطالبہ کیا، جو مبینہ طور پر القدس اور اوپن یونیورسٹی میں صحافت کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ تنظیم نے ایک آزاد کمیٹی کے قیام کی اپیل کی جو سچائی کو بے نقاب کرے، قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے اور یقین بنائے کہ وہ سزا سے نہ بچ سکے۔ بہرحال اسرائیلی نواز وہ ہیں تو سزا ان کو کیا ہوگی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی وراثت فلسطینیوں کا خون ہے، یعنی جوش پاول نے اکتوبر 2023 میں بائیڈن انتظامیہ کو اس وقت چھوڑا جب غزہ میں اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی۔ اپنے استعفے کے وقت اسرائیلی کارروائی میں کم از کم 8,000 فلسطینی اس وقت شہید ہو چکے تھے۔ پاول نے اس جنگ کے دوران ہزاروں فلسطینیوں کی ہلاکت کے لیے امریکی غفلت کو جو ہے مورد الزام ٹھہرایا۔ غزہ پر بائیڈن کی وراثت امریکی نسل کشی میں تعاون اور بین الاقوامی قوانین کی اصولوں کو تباہ کرنے میں امریکی کردار ہوگی، یا کم از کم اقدامات کا آغاز جو اس کی طرف سے لے جا رہے ہیں۔ پاول نے کہا ان میں سے کوئی بھی وراثت ایسی نہیں ہے جس پر کسی کو فخر ہو۔ پاول نے یہ بھی کہا کہ انہیں بائیڈن انتظامیہ چھوڑنے کے لیے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ بائیڈن نے بار بار اسرائیل کے لیے سرخ لکیریں قائم کی جنہیں اسرائیل نے عبور کیا اور اس پر کوئی سنجیدہ نتائج نہیں آئے۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بے پناہ لوگوں نے استعفے دیے تھے، بڑے نڈر بہادر لوگ، آج وہ سرخرو ہوں گے کہیں ہم نے ظالم کے خلاف جو ہے اس کا ساتھ نہیں دیا، ظلم کا ساتھ نہیں دیا، ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اور امریکہ میں بہت سارے استعفے آئے تھے، آپ اگر میری ویلاگ کی سیریز دیکھیں گے تو میں اس میں بارہا ذکر کر چکا ہوں، تو پاول بھی ان میں سے تھے۔ بی بی سی کے عملے نے انکشاف کیا کہ ایڈیٹر رافی برگ غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی جنگ کے حوالے سے ادارے کی آن لائن رپورٹنگ پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ تمام کوریج اسرائیل کے حق میں ہو، جیسا کہ ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا۔ ڈراپ سائٹ نیوز نے 28 دسمبر کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا کہ اس نے 13 موجود اور سابق عملے سے بات کی جنہوں نے بتایا کہ بی بی سی کی رپورٹنگ مسلسل فلسطینیوں کو غیر انسانی ظاہر کرتی ہے اور غزہ میں اسرائیلی جرائم کو نظر انداز کرتی ہے، جہاں تقریباً 45,500 فلسطینی جان بحق ہوئے۔ ایک سابق بی بی سی صحافی نے کہا کہ برگ کا پورا کام یہی کہ اسرائیل پر کی جانے والی تنقید کو نرم کرے۔ ایک اور بی بی سی صحافی نے بتایا کہ برگ بی بی سی کی ایک توسیع ثقافت یعنی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جو منظم اسرائیلی پروپیگنڈے پر مبنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عرب میڈیا بھی اسی طرح اپنا رول ادا کری جس کا ذکر حماس نے اور دیگر مجاہدین نے بارہا کیا ہے کہ آپ بے شک رپورٹنگ نہ کریں لیکن آپ اس قسم کی رپورٹنگ نہ کریں جس سے ایک منفی تاثر عرب دنیا پیدا کر رہی ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں بی بی سی کا یہ دوغلاپن، رپورٹنگ کا یہ دوغلاپن، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر میں ڈراپ سائٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلوں، ڈراپ سائٹ وہ سائٹ ہے جس نے ڈی چوک میں جو گولیاں چلی تھی اس کے باقاعدہ، اگر آپ زیادہ پڑھنے لکھنے کی شوقین ہیں تو ڈراپ سائٹ کی وہ رپورٹ جو ڈی چوک پر شائع ہوئی وہ ضرور پڑھیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ڈراپ سائٹ کیا لکھتا ہے، کیا کمال کا لکھتا ہے۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔